हावड़ा सकराइल के रहने वाले जनाब मौलाना सिराज अली साहब खिताब फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम्हारे पर कोई मौलाना वाला नहीं बोल दे अभी क्या का नहीं আমার কাছে तुम्हारे पर তোমার पर कोई मौलाना नहीं কতক্ষণ বললে তখন লোক নেই তো তাহলে এখন তো শোনো তোমার पर তো বলে নেই বলে তো টাকা দিলে না أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الثقلين نبي الحرمين ما بالقبلتين وسيلتين في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ومولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المقربين وابنه الكريم الغوث العظم الذلاني البغدادي على جد نبينا عليه الصلاة والتسليم وابنه الكريم سيدنا وشيخنا ومولانا يعقوب علي القادري الحسين والحسين مدد الأولاني. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم نحن ولا من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحابه بارك وسلم وعلى سيدنا الغوث العظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم. معزز سامعین کرام، حضران مجلس، بالخصوص ہم سب کے آقا و مولا سیدنا سید یعقوب علی القادری الحسن والحسینی مدد اللہ العلی کے نورانی قدم پر سجدہ و سلام عرض کرتے ہوئے اب تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور عرس پاک سیدنا سید صاحب ارشاد علی القادری الحسن والحسینی علی ضد نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. معزز، شکر ہے خدا کا جس نے ہم تمام کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا اور اپنے عبادات احکامات میں اطاعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت اطہار پاک کی محبت، بالخصوص سیدنا سید صاحب حضور ارشاد علی القادری علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام لیوا اور غلامی میں ان کا نام لکھانے کا توفیق عطا کیا. اس لیے آئیے پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرے سب مل کر کہ الحمدللہ. اس کے بعد نبی تاجدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے آل اطہار کے اوپر درود و سلام نازل ہو. ہر کوئی ملا بولے اللہم آمین. معزز، مختصر ٹائم میں کچھ وقت آپ کے پاس پیش توفیق ہے. اگر پیر و مرشد پاک کا نظر عنایت ہو تو قبل گفتگو اس اشعار کے ساتھ میرا گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. میرے کفن پہ لکھا ہوا تھا علی کا نام، میرے کفن پہ لکھا ہوا تھا علی کا نام، یہ دیکھ کر فرشتے جھومنے لگے. میرے کفن پہ لکھا ہوا تھا علی کا نام، یہ دیکھ کر
फरिश्ते झूमने लगे, छोड़कर मुनकिर नकीर सवालों जवाब, छोड़कर मुनकिर व नकीर सवालों जवाब मेरे कफन को चूमने लगे, मेरे कफन को चूमने लगे। मुअज्जज, जिस उन्वान के तहत आज का गुफ्तगू सुकन है मोहब्बत अहले बैत और मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम, बिलखुसूस कुरान पाक के रूह से और हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह से, फरमाने मुस्तफ़ा से मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत आले मोहम्मद, मोहब्बत अहले बैत पाक की मोहब्बत हर उम्मत पर, हर उम्मत के हर फर्द पर परवरदिगार आलम फर्ज करार दिया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलीशान से मोहब्बत अहले बैत हर उम्मत का, हर उम्मत पर फर्ज है। और फरमाने नबी से मोहब्बत अहले बैत ईमान साबित होता है। परवरदिगार आलम सूरा के आयत नंबर 23 पर फरमाता है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। है महबूब आप फरमा दीजिए कि मुझे इसमें, इस पर कोई उजरत तलब नहीं, कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय मेरा अहले बैत की, मेरे कराबतदार की मोहब्बत। यानी ये परवरदिगार आलम का फरमान है। तो ये आयत क्यों नाजिल हुआ? ये आयत पहले खुदा मांगे नहीं, पहले खुदा मांगे नहीं। क्यों मांगे? जब असहाबे अंसार और असहाबे मुहाजिरीन आपस में मशवरा किए। और ये शान नजुल का मफहूम आपसे बयान कर रहा हूँ। ये शान नजुल तफसीर कबीर में है, तफसीर जमखशरी में है, तफसीर कस्साब में है, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर रूहुल मयान में, बिलखुसूस कंजुल ईमान के सरा इरफानुल कुरान मुफ्ती यार अली खान नैमी लिखते हैं इस आयत के जमन में कि जब असहाबे अंसार और असहाबे मुहाजिरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आपस में मशवरा किया। किस बात का? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 साल तक जो तबलीग किए, हम तक तौहीद पहुँचाए, हम तक रिसालत पहुँचाए, हम तक कलेमा पहुँचाए, हम तक नमाज पहुँचाए, हम तक रोज़ा पहुँचाए, हम तक हज पहुँचाए, यानी तमाम महकमात परवरदिगार आलम का तौहीद। सहाबा इकराम में मशवरा किए कि हम 365 मूर्ति का पुजारी थे। नबी पाक हमें एक खुदा का पूजा करने सिखाया। नबी पाक, हम जहन्नम के रास्ते पे चल रहे थे, नबी पाक हमें जन्नत के रास्ते पे लाए। हम भटके हुए थे, नबी पाक हमें सीधे रास्ते पर लाए। तो इस बात का एहसान उतारने के लिए तमाम सहाबा क्या किया? मशवरा किए करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने हमें हिदायत दिया, आपने हमें तौहीद दिए, आपने हमें जन्नत का रास्ता दिया, आपने हमें कलमा पता पढ़ाए, या रसूल अल्लाह हमें तोहफ़ा ले आए, ये तोहफ़ा ले आए इस वजह से ताकि आप कबूल कर लें। तो तब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आलम ये आयत भेजे, फरमा दिए, ए महबूब कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन। है महबूब आप फरमा दीजिए मुझे कोई उजरत तलब नहीं इसमें सिवाय मेरे कराबतदारों की मोहब्बत। तो यानी सहाबा इकराम क्या देने गए थे? नमाज के बदले सोना, रोज़ा के बदले चांदी, तौहीद के बदले माल धन दौलत, तौहीद रिसालत के बदले खाना पीने का साग सब्जी देने गए थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो जब असहाबे रसूल सोना लेके गए, किसके बदले? तौहीद के बदले। चांदी लेके गए, किसके बदले? रिसालत के बदले। खजूर लेके गए, किसके बदले? नमाज के बदले। यानी पूरे इस्लाम के बदले कुछ ना कुछ तोहफा देना नबी पाक के पास लेके गए। उजरत, तोहफा नहीं, नमाज का उजरत देने के लिए गए, हज का उजरत, तौहीद का उजरत, रिसालत का उजरत देने गए, चांदी लेकर, सोना लेकर। तो परवरदिगार आलम फरमा दिए कि महबूब आप उनसे कह दीजिए मुझे इस पे उजरत नहीं चाहिए,
मगर चाहिए अहले बैत की मोहब्बत। अच्छा, उजरत क्या है? उजरत क्या होता है समझे? अगर मैं काम किया आपके पास, आपका दफ्तर में काम किया, तो अगर मैं काम किया, समझो जो भी काम दिन भर का काम किया, तो मेरा उजरत है, उसका मजदूरी मैं ठीक करके रखा हूँ, उसका मजदूरी है 500 रुपया। 500 रुपया, तो ये 500 रुपया देना उस काम का उजरत हुआ। दूसरी बात, मैं किसी से उधार लिया, यानी उधार लिया, अगर मैं 500 रुपया उधार लिया तो 500 रुपया देना पड़ेगा। तो उजरत हमेशा क्या होता है? बराबरी का होता है, यानी जितना उजरत, जिस चीज़ का उजरत देना चाह रहा हूँ, उस चीज़ जैसा वजनदार होना चाहिए, उस चीज़ जैसा वजनदार होना चाहिए उजरत, तभी तो उजरत कहलाएगा ना। अगर मैं नमाज का उजरत देने गया, तो नमाज का वजन है मिसाल के स्वरूप 5 किलो, मगर नमाज का उजरत देने जा रहे, जो उजरत दे रहे उसका किलो है 4, तो ये क्या हुआ? उजरत नहीं हुआ। तो इसलिए खुदा ने फरमा दिए, जय मैं वो फरमा दीजिए मुझे ये उजरत नहीं चाहिए, मतलब उजरत चाहिए, मगर वो उजरत जो तौहीद के बराबर होगा, जो रिसालत के बराबर होगा, जो नमाज के बराबर होगा। यानी नबी पाक क्या मांगे? अहले बैत की मोहब्बत मांगे। तो यानी इसका मतलब ये होता, तौहीद का जितना वजन है उतना वजन अहले बैत की मोहब्बत का है, उतना वजन मोहब्बत अहले बैत का है, और जितना वजन नमाज का है उतना वजन अहले बैत की मोहब्बत की है। यानी अगर एक हाथ में इस्लाम हो, तौहीद हो, यानी आप तराजू देखें, अगर एक तरफ 5 किलो रख दिया जाए और एक तरफ 4 किलो, तो 5 किलो वाला वेट झुक जाएगा, तो बैलेंस रहेगा? बैलेंस नहीं, टटमंगाएगा, लड़खड़ाएगा, क्योंकि बैलेंस ही नहीं है। इधर 4 किलो है, इधर 5 किलो, तो जो 5 किलो झुक जाएगा, जो 4 किलो उठ जाएगा। तो इस्लाम में बैलेंस बनाने के लिए एक हाथ में तौहीद चाहिए और एक हाथ में दामन अहले बैत चाहिए। क्यों? तौहीद का वजन और दामन अहले बैत का वजन बराबर है, यानी ये दोनों का वजन बराबर है। अच्छा, उसके बाद किसका बदला? ये तो मैं अपने बात का एक सिस्टम से, तो ये किस चीज़ का बदला है? देखिए, हजरत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के जमन में, और सैयदना व शैखना व मौलाना हुजूर गौसे पाक अलैहिस्सलाम इस आयत पाक की तफसीर करते हुए क्या फरमाते हैं? इमाम कुर्तुबी, तफसीर कुर्तुबी, जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 21, और हुजूर गौस पाक अलैहिस्सलाम का लिखी हुई तफसीर, तसन्निफ की हुई तफसीर जिलानी, उस तफसीर की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 236 पर हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं और इमाम कुर्तुबी क्या फरमाते हैं? पहले इमाम कुर्तुबी का सुने। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन, यानी परवरदिगार जो आयत में बोले क्या? कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन, यानी इसका बदला वजह हुआ। किसका बदला चाहिए? वजह नहीं है, पोसीदा है बात। जिस चीज़ का बदला चाहिए वो बात पोसीदा है। तो इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन, ऐ कुल या मुहम्मदुन ला असलुकुम अला तबलीगिर रिसालती जुलन, यानी है परवरदिगार आलम का जो फरमान है, महबूब आप फरमा दीजिए मुझे इस पर कोई रिसालत नहीं, कोई उजरत नहीं चाहिए। तो इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कुल या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दिए ला असलुकुम अला तबलीगिर रिसालती, मुझे कोई उजरत नहीं चाहिए किस पर? जो रिसालत तुम तक पहुंचाया है, जो रिसालत तुम तक पहुंचाया है, जो तौहीद तुम तक पहुंचाया है, तो ये जो इसका रिसालत का नहीं चाहिए। उसके बाद फरमाते हैं इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर चाहिए कराबतदार की मोहब्बत, तो कराबतदार की मुअद्दत, तो उस पर अल कुर्बा कराबतुल रसूली इल्ला असलुकुम अजरन अन तुवद्दु कराबतु अहले बैती, यानी नहीं चाहिए अहले बैत मेरे कराबतदार की मोहब्बत से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराबत है, यानी मैं तुमसे सुवाए अपने कराबतदार और अहले बैत से मोहब्बत करने और किसी अजर का मुकाबला नहीं करता। मतलब क्या हुआ? जो मुझे नहीं चाहिए तबलीग रिसालत का अजर,
تو امام قرطبی کا کہنا ہے جو نبی فرمانے خدا کیا ہے، جو میں تبلیغ رسالت کیا اس پر کوئی اجر نہیں چاہیے مگر چاہیے صرف اور صرف میرے اہل بیت اور قرابت دار کی محبت۔ دیکھیے پھر اس کے بعد حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں، تفسیر جیلانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 237 میں حضور سیدنا غوث العظم علیہ السلام پاک فرماتے ہیں لا اسلکم ای اعلی تبلیغی ایاکم، حضور غوث پاک فرماتے ہیں نہیں چاہیے مجھے جو تبلیغ تم تک میں نے کیا، جعلا منکم ونفعا دنویا، اور جو تم مجھے دنیا کے نفع دنیا کے فائدہ دینے چاہ رہے ہو، یعنی جو صحابہ اکرام دیں گے کیا دیں گے، شادی کس کے لیے، یہ دنیا کا فائدہ ہے، سونا یہ فائدہ ہے دنیا ہے، وہی حضور غوث پاک فرماتے ہیں الا المودۃ فی القربى، مگر چاہیے مجھے اہل قرابت دار کی محبت، ای ما اطلب منکم نفعا دنویا، مجھے میں طلب نہیں کرتا دنیا کا فائدہ، بل اطلب منکم محبت اہل بیت و مودتہم، بلکہ مجھے چاہیے، میں چاہتا ہوں، میں مانگتا ہوں، میں طلب کرتا ہوں کیا، میرے اہل بیت کی محبت اور مودت۔ کون فرمائے، کون لکھے، سرکار غوث اعظم پاک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو حضور غوث پاک اہل بیت پاک کی شان میں کچھ لکھے نہیں مگر پڑھتا نہیں ہو، تو وہ لوگ پڑھتا کہاں ہے، تفسیر جلالی پر ہے تب سمجھ میں آئے گا، تفسیر جلالی میں حضور غوث پاک کا لکھے کیا، اہل بیت۔ اس کے بعد اس آیت کی تفسیر میں اہل بیت کون ہے، کن کی محبت واجب ہے، کن کی محبت فرض ہے، کون شخص ہے اہل بیت، تو فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66، اور معجم الکبیر میں امام طبرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47 حدیث نمبر 2641، امام حیثمی مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 348، امام ثعالبی تفسیر قصاب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 310، بہت سارے محدث کرام، یعنی اہل سنت جماعت کی تقریباً میرے نظر سے گزرا ہے 48 تفسیر کی کتاب، لگ بھگ 25 تفسیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اے حدیث پاک کیا، ان ابن عباس قال لما نزلت هذه الآیات کل اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی، کون جے نبی وہ فرما دیجئے مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے اہل قرابت دار کی محبت، تو قالوا یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم صحابہ اکرام کے جماعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کیا، من قرابتک ہؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ کون اہل بیت ہے، وہ کون قرابت دار ہے جن کی محبت اور مودت ہم پر واجب اور فرض ہے، کون پوچھا، صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام میں کون ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، جلیل القدر صاحب ہے، یہ لوگ صحابہ اکرام ہیں، تو یہ لوگ بھی موجود ہے، تو اس صحابہ اکرام کا مجمع میں رسول خدا سے فرمایا گیا یا رسول اللہ، تو یعنی صحابہ اکرام بھی جانتے تھے کہ اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے، وہ قرابت دار کا محبت ہم پر بھی فرض ہے، یعنی اگر وہ صحابہ اکرام پر پہلے فرض ہے، کیونکہ جب بھی قرآن پاک میں آیت نازل ہوا پہلے مصداق اس آیت کا کون، صحابہ اکرام، کیونکہ وہی تو موجود ہے اس وقت، تو پہلے مصداق کون، صحابہ کرام، اس کے بعد مصداق اس کے آنے والے، اس کے آنے والے، اس کے آنے والے، تو پہلے مصداق صحابہ کرام، یعنی سب سے اول سب سے پہلے جس پر اہل بیت کی محبت فرض تھی وہ صحابہ کرام ہے، وہ صحابہ کرام ہے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال علی و فاطمہ و ابنہما، امام علی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور ان کے دو صاحبزادے امام حسن و حسین علیہم السلام کی محبت تم پر فرض اور واجب ہے۔ کس کی محبت؟ اہل بیت پاک علیہ السلام کی محبت۔
تو دیکھیے اب اس حدیث کی تصریح حضور غوث پاک کس طرح کرتے ہیں. کون؟ حضور غوث پاک تفسیر جیلانی میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 237 میں لکھتے ہیں روائے انہا لما نزلت قیل یا رسول اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من قرابتو کا، وہ کون قرابت ہے؟ تو نبی پاک فرمائے علی و فاطمہ تو وابنہما، علی اور فاطمہ ان کے دو شہزادے. کون فرما رہے؟ حضور غوث پاک. اب اس حدیث کی تصریح کر رہے حضور غوث پاک. دیکھیں وکفا کا شاہدن علی ذالک ظہور الائمۃ الذین ہم اکابر اولی العزم اولی العزائم فی طریق الحق وتوحید صلوات اللہ علی اسلفہم والسلام علیہم وعلی اخلفہم ما تعنسلوا بطلا بعد بطل. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس لیے محبت طلب کی گئی. کس لیے؟ اس لیے محبت طلب کی گئی کہ ائمہ کا ظہور، ائمہ کرام یعنی اس امت میں جتنے امام ہوں گے تمام امام کا ظہور اس اہل بیت کے پاس سے ہونا ہے. اس کے بعد اور وہ ائمہ کرام کیا کریں گے؟ جو رائے حق اور اس کی وحدانیت میں سب سے بڑے اور پختہ عزم کا مالک ہے اور خدا کی رحمتیں ان کے اسلاف پر اور ان کے جانشینوں پر جو نسل در نسل پیدا ہوتے آ رہے ہیں. یعنی حضور غوث پاک کیا فرمائے؟ جو اس لیے محبت مانگا گیا کیونکہ ان کے نسل میں کون آئے گا؟ کون؟ ائمہ علیہ السلام آئیں گے. جتنے کون ہے؟ پہلے ائمہ کون ہے ان کے نسل میں؟ حضور مولا علی، دوسرا امام حسن پاک، تیسرا امام حسین پاک، چوتھا امام زین العابدین، پانچواں امام باقر علیہ السلام، چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام، اس طرح امام حسن عسکری. اس کے بعد عبداللہ بن حسن علیہ السلام، یہ بھی ائمہ ہے. حضور غوث پاک یہ بھی ائمہ ہے. حضور مولا پاک یہ بھی ائمہ ہے. حضور سیدنا سید ارشاد علی القادری علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی اپنے زمانے کا ائمہ تھے. اور حضور موجودہ گدی نشین جانشین سیدنا سید یعقوب علی القادری مدد اللہ العلی یہ موجودہ ٹائم کے موجودہ وقت کے جانشین اور ائمہ ہے. ائمہ ہے. اس کے بعد اچھا جو مانگا جاتا ہے اس آیت کو اور تھوڑا تصریح کرو. نبی پاک ہم کام کرتے ہیں یعنی سمجھے میں آپ کے دفتر میں کام کیا. اسلام کیا ہے؟ حق کا مذہب ہے. مذہب حق کا ہے یعنی حق مطلب کیا؟ حق ادا کرنا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے اس مذہب میں ہر کسی کا ہر فرد کا کچھ نہ کچھ حق ہے. کیسے؟ حقوق اللہ کا حق ہے بندوں پر. حقوق العباد بندوں پر بندوں کی حق ہے. پھر دیکھیں اپنے والدین یعنی ماں باپ کا حق ہے بیٹے پر. پھر بیٹے کا بھی حق ہے ماں باپ پر. شوہر کا حق ہے پتنی پر زوجہ پر. پھر زوجہ کا حق ہے اپنے شوہر پر. پھر بھائی کا حق ہے نا. اسلام کیا ہے؟ حق کی مذہب ہے. حق کی مذہب ہے. تو اکثر پیشتر مولانا عالم دین اور حدیث پاک میں بھی ہے کیا جب فرماتے ہیں جو اللہ کا حق اگر کوئی بندہ ادا نہ کر پائے تو اللہ کیا غفور الرحیم ہے، کریم ہے اور معاف فرما سکتا ہے. مگر جو حقوق العباد یعنی اللہ کے بندوں کا حق ادا نہ کرے تو اللہ کیا معاف نہیں کرتا. جو شوہر اپنے پتنی کا زوجہ کا حق ادا نہ کرے تو خدا معاف نہیں کرتا. اگر کوئی زوجہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے اور اس حالت میں اللہ سے ملے تو الخدا معاف نہیں کرتا. کوئی اولاد اپنے والدین کا حق ادا نہ کرے تو خدا معاف نہیں کرتا. اگر والدین اپنے اولاد کا حق بھی ادا نہ کرے تو خدا معاف نہیں سکتا. جتنا اللہ کر لو، جتنا نماز پڑھ لو، جتنا روزہ رکھ لو، جتنا بھی حج کر لو، خدا معاف نہیں کرے گا. عالم دین فرماتے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں، ہر مسجد کے امام صاحب یہ فرماتے ہیں، واج میں تقریر میں کہتے ہیں. تو اور کیا کہتے ہیں؟ جو اسلام میں حق کا مذہب. تو حق کیا ہے؟ حق میں آپ کے دفتر میں کام کیا
میں دن بھر کام کرنے پر جو مانگا یعنی دن بھر کام کا مزدوری 500 روپیہ رکھا تو 500 روپیہ میرا حق ہے. میں کس لیے مانگا؟ کیونکہ وہ میرا حق ہے. اس لیے کہ میں اس در پر کام کیا, دن بھر محنت کیا, اس محنت کا حق ہے, کام کا نہیں. جو کام کرنے میں جو محنت لگا اس محنت کا حق ہے. تو اگر وہ حق ہے تو میں مانگتا ہوں. تو حق چیز کیا ہوتا ہے؟ مانگا جاتا ہے, مانگا جاتا ہے. تو پروردگار عالم کیا کیا ہے؟ مانگے. کیا مانگے؟ اہل بیت کی محبت. تمام امت سے مانگے نا, اہل بیت کی محبت تمام بندوں سے مانگے. جے محبوبہ فرما دیجئے کچھ اس کام کی, اس محنت کی, جو 23 سال تک رسالت تبلیغ کیا میں نے, توحید پہنچایا, اس کام کی محنت میں نہیں طلب کرتا, صرف سوائے میرا اہل بیت کی محبت. تو مانگا گیا. اچھا بھائی, اگر والدین کا حق بیٹا ادا نہ کرے تو خدا معاف نہیں کرتا, یعنی جنت نہیں ملتا. موٹا مثال سے سمجھا دوں, یعنی اگر کوئی اپنے والدین کا حق ادا نہ کرے تو خدا جنت نہیں دیتا. اگر کوئی خدا کے بندوں کا حق ادا نہ کرے تو خدا جنت نہیں دیتا. اگر کوئی اپنے بھائی کا حق ادا نہ کرے تو خدا جنت نہیں دیتا. تو ارے مولوی, جو نبی خدا کا حق ادا نہ کرے تو خدا جنت کیسے دے گا؟ کیونکہ نبی پاک مانے کیا؟ حق مانگے. کتنے کا سال کا؟ جو 23 سال تک توحید پہنچائے, نماز پہنچائے, روزہ پہنچانے میں جو محنت لگا اس محنت کا حق مانگے. کیا مانگے؟ حق. مجھے حق دو, تم پر جو روزہ پہنچا دیا, تم تک توحید پہنچایا, جنت پہنچایا, کلمہ پہنچایا, قرآن پہنچایا, اس کی محنت ہے اہل بیت کی حق کی محبت, مجھے حق دو. تو اگر کوئی رسول خدا کا حق ادا نہ کرے تو وہ کیسا مسلمان؟ تو خدا معاف کرے گا؟ کبھی نہیں. اس لیے نبی پاک فرماتے ہیں کہ کل حشر کے میدان میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ احیاء المیت بفضائل اہل بیت کتاب کا نام دیکھیے. امام جلال الدین سیوطی کتاب کا نام رکھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی فضیلت موت کو زندگی سے بدل دیتی ہے. ایک کتاب کا نام ہے, موت کو زندگی سے بدل دیتی ہے اہل بیت کی فضیلت, کتاب کا نام ہے. تو اس کتاب میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت پر, اے صحابہ اکرام, میں تم سے جا رہا ہوں چھوڑ کر, تم سے اب ملاقات کہاں ہوگا؟ حوض کوثر پر, حوض کوثر پر, اور تم لوگ آ کر مجھ سے ملو گے. تب میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا, کہا انِ ثقلین, میں تم کو اس دو بھاری چیز, جو ثقلین, جو بھاری چیز تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا, تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا, اس بارے میں سوال کروں گا. کہاں؟ حوض کوثر پر. کیوں سوال کریں گے رسول خدا؟ کیونکہ رسول خدا اپنی محنت کا حق مانگے تھے. اگر حق دیو, یہ سوال کریں گے. اس لیے قرآن چھوڑ کے گئے اور اہل بیت چھوڑ کے گئے. کیا؟ کتاب اللہ و عطرت اہل بیت, قرآن اور اہل بیت پاک علیہ السلام چھوڑ کے گئے. تو قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے گئے تو نبی پاک اس لیے کہہ رہے عن الثقلین, اس دو چیز کے بارے سوال کروں گا. دو چیز کے بارے, عن الاثنین, دو چیزوں کے بارے سوال کروں گا. تو کیوں؟ کیونکہ نبی پاک جب پہلے ہی حق مانگ کر گئے, جو حق دے گا, جو حق دے گا, تب سوال ہوگا. سمجھو جنت مل گیا, سب جگہ پاس کر دیا, گرانٹیڈ ہو گیا. حوض کوثر پر ہر امت کا شوق ہے, بالخصوص ہر مولوی کا شوق ہے کہ حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مقدس سے, دست مقدس سے جام کوثر پیے, جام کرے, کوثر جام کرے. تو نبی پاک فرما رہے, جب تم کوثر جام کرنے آؤ گے میرے پاس تو میں تم سے دو چیزوں کا سوال کروں گا جو میں چھوڑ کر گیا تھا, کیونکہ وہ میرا حق تھا. جو میرا حق ادا کرے گا اسے جام کوثر ملے گا, جام کوثر. کیونکہ نبی کا حق ہے, نبی کا حق ہے. نبی حق مانگے, نبی بھیک نہیں مانگے, نبی حق مانگے. تو جو حق ادا نہیں کرتا وہ مسلمان کیوں؟ اگر جو حق ادا کر دے, اگر کوئی حق ادا کر دے تو کیا اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم حق ادا کرو گے
تو جنت حوض کوثر میں جام بھی ملے گا، کوثر بھی ملے گا، کوثر کا جام میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، بلکہ اگر تم حق ادا کرتے ہو تو اس کی فضیلت سن لو۔ یہ حدیث پاک تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 390 میں ہے، تفسیر قرطبی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 23 اور بہت سارے تفسیریں کی کتاب میں ہے کہ عن جریر ابن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص میرے آل محمد کی محبت پر انتقال کیا وہ شہید ہو کر شہادت کا موت پایا۔ یعنی جو آل محمد کی محبت پا کر محبت پر انتقال کیا تو شہادت کا درجہ پایا۔ اچھا، ہم محبت تو کرتے ہیں بلکہ آل محمد کی ہاتھ پر بیعت بھی ہے۔ آل محمد کون؟ حضور غوث پاک ہے، حضور مولا پاک، حضور سیدنا سید ارشاد علی القادری علیہ السلام، آل محمد، بڑے حضور پاک سیدنا سید رشید علی القادری علیہ السلام، یہ بھی آل محمد، جان نسل گد نسل سلسلہ قادریہ کا سیدنا سید یعقوب علی القادری الحسن والحسین مدد اللہ علیہ، آل محمد۔ تو ان سے محبت کرنا اگر شہادت کا درجہ ہے تو اگر ان کے ہاتھ پاس بیعت ہونا کیا درجہ ہوگا؟ کیا چیز کا کیا درجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں ہے اور شعیب الایمان میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کل آخر حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حشر کے میدان میں 3 گروہ 3 جماعت شفاعت کا حق ملے گا، 3 جماعت کو شفاعت کا حق ملے گا۔ 3 جماعت کو، پہلا جماعت کون؟ نبی، دوسرا جماعت علماء، تیسرا جماعت شہید جس کو شہادت کا موت ملا، جو شہادت کا موت مرا، یعنی جو شہید ہو کر مرا، جو شہید ہو کر انتقال کیا، وہ بھی آخرت کے میدان پر شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے، اسے بھی شفاعت کا حق ملے گا۔ وہ جسے چاہے اپنے پریوار کا، اپنے گھر والے کا، اپنے دوستوں کو جنت لے جا سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو یاد رکھنا، کون شفاعت کرے گا آخرت میں؟ جو شہید ہو کر مرا، جو شہید ہو کر انتقال کیا۔ فرمانے نبی کا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص آل محمد کی محبت میں انتقال کیا وہ شہید ہو کر مرا۔ اس حدیث میں محبت آل محمد ہے، شہید ہو کر انتقال ہونا، اور فرمانے مصطفیٰ جو شہید ہو کر انتقال کرے گا وہ آخرت کے میدان میں حشر میں شفاعت کرنے کا حق ادا کرے گا، یعنی شفاعت کرے گا۔ اور آل محمد کی محبت ہے شہادت کا موت، یعنی جو آل محمد سے محبت پر انتقال کیا کل حشر کا میدان میں، وہ جسے چاہے شفاعت کر کے جنت پہنچا سکتا ہے، شفاعت کر کے جنت پہنچا سکتا ہے، کیونکہ جو آل محمد سے محبت کرتا ہے وہ شہادت کا موت پاتا ہے، وہ شہید ہو کر انتقال کرتا ہے، اور جو شہید ہو کر انتقال کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے نبی پاک فرماتے ہیں ہر شہید اپنے گھر کے 70 افراد، 70 آدمی، 70 انسان کا شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کتنا؟ 70 انسان کا حق کرنے کا، شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ پھر دوسری دیکھیے، نبی پاک فرماتے ہیں اعلی من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فضیلت ہے، جو آل محمد سے محبت کرتا ہے
مودت کرتا ہے، ان کی الفت دل میں رکھتا ہے، ان کے لیے فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آل محمد کی فضیلت نہیں، جو محبت کرتا ہے اس کا فضیلت ہے، اس کا فضیلت ہے۔ یعنی اب تمام کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنم سے پہلے ہی فرما دی۔ کیا؟ جو شخص آگاہ ہو جاؤ، نبی پاک کہہ رہے ہیں الا من ماتا حب آل محمد ماتا مغفر اللہ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو شخص آل محمد کی محبت پر انتقال کیا وہ توبہ کر مغفرت ہو کر بخشا گیا، یعنی مغفرت ہو کر انتقال ہوا، یعنی مرنے کے ساتھ ساتھ انتقال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بخشش ہو گیا، خدا اسے بخش دیا، خدا اسے بخش دیا۔ اس کے بعد دیکھیے وَعَلَى مَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ تَائِبًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوشیار ہو جاؤ، جو شخص آل محمد کی محبت پر انتقال کیا اور توبہ کر کر انتقال کیا، یعنی جو توبہ کر لیتا ہے مرتے وقت اس کا اور کوئی کیا گناہ رہتا ہی نہیں، گناہ ہونے سے پہلے بخش جاتا ہے، گناہ ہونے سے پہلے بخشا جاتا ہے، پھر انتقال کرنے کے ساتھ شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں 10 فضیلت فرمائے نبی پاک جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تیسرا کیا؟ اعلی مماتا اعلی مماتا اعلی حب آل محمد ماتا مومن مستقبل الایمان، ہوشیار ہو جاؤ، جو شخص آل محمد کی محبت پر انتقال کیا وہ مکمل مومن ہو کر انتقال کیا، یعنی جو شخص آل محمد یعنی حضور غوث پاک، حضور مولا پاک، امام حسن پاک، امام حسین پاک، حضور غوث پاک، حضور مولا پاک، حضور پیر و مرشد پاک، حضور پردہ حضور پاک، بڑے حضور پاک، سیدنا سید شاہ رشید علی القادری علیہ السلام، جگت نصیر حضور پاک، سیدنا سید شاہ یعقوب علی القادری الحسنی والحسینی مدد اللہ العلی کی محبت پر انتقال کیا، وہ مکمل مومن ہو کر انتقال کیا، یعنی وہی مومن ہے جو موجودہ گدی نسل جان نسین اہل بیت رسول خدا سیدنا سید یعقوب علی القادری الحسنی والحسینی مدد اللہ العلی سے محبت کرتا ہے، وہی مستقل یعنی مکمل مومن ہے۔ جو محبت نہیں کرتا اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیے اعلی من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر، رسول پاک فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، جو شخص یعنی مرید کے علاوہ بھی حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے بیعت نہیں ہوا، میرا مرید بھی نہیں ہے مگر مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے ملا نہیں، میرے مجلس میں بیٹھا نہیں، مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس کی شفاعت آخرت میں کروں گا، تو نبی پاک نے بھی ویسا ہی فرمایا جو شخص محبت کرے گا، اگر ہندو ہو کرسچن ہو اس کی بھی شفاعت ہوگی۔ اب بولے یہ کیسی بات؟ کربلا کے میدان میں یہودی کرسچن پادری شہید ہوئے تھے، کس لیے؟ امام حسین کی محبت میں، امام حسین کے محبت میں، تو بولے اب وہ جنتی ہے کہ جنتی ہے، کیونکہ ان کا قلب میں ایمان آ گیا تھا، جو آل محمد سے محبت کرتا ہے اس کے قلب میں ایمان داخل ہوتا ہے، ایمان تبھی داخل ہوتا ہے۔ تو نبی پاک کیا فرمائے؟ جو شخص آل محمد کی محبت پر انتقال کیا اسے ملک الموت اور قبر کے منکر نکیر فرشتے کیا کہیں گے؟ جنت کی بشارت سنائیں گے۔ اس لیے وہ اشعار پہلے میں پڑھا کیا؟ میرے کفن پہ لکھا ہوا تھا علی کا نام، اے دیکھ کر فرشتے جھومنے لگے، سور کر منکر نکیر سوال و جواب میرے کفن کو چومنے لگے، میرے
کفن کو چومنے لگے. اور ایک آثار ہے کیا؟ خوشبو جس میں نہ آئے وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی کی بغیر عبادت فضول ہے. خوشبو جس میں نہ آئے وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی کی بغیر عبادت فضول ہے. ملے گی جنت علی کی بغیر ایک بھول ہے. سنا ہے لوگوں نے صاف قول رسول ہے. جو علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو علی کے عشق سے دامن بچائے گا، مرے گا کعبے میں پھر بھی جہنم میں جائے گا. یعنی اگر دل میں بغض اہل بیت ہو، اگر کعبے میں بھی ہو، کعبے کے اندر بھی موت ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اب شاعر کہہ رہا ہے، حدیث نبی پاک ہے. یہ جو اشعار، ہر اشعار میں ایک حدیث ہے، ہر اشعار میں، ہر لائن میں ایک حدیث ہے. اس طرف نہیں جاتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منکر نکیر جنت کی بشارت دیں گے. اس کے بعد اعلی من مات علی حب آل محمد یجفع الی الجنت کما تجفع العروس الی البیت زوجها. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری آل سے محبت، آل محمد کی محبت پر انتقال کیا، مودت پر انتقال کیا، تو اسے اس طرح وہ شخص ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا. اس شخص کو، اس ویکتی، اس شخص کو، اس ہستی کو اس طرح جنت میں لے جایا جائے گا جس طرح ایک دلہن اپنے دلہے کا گھر جاتا ہے. ایک دلہن اپنے دلہے کا، تو دلہن کیسے جاتا ہے دلہے کا گھر؟ کس طرح؟ پلکی میں گیہوں، جوہرات، سونا چاندی سے سجی ہوئی خوبصورت لگتی ہے. کان میں بالی، ناک میں، ہر جگہ خوبصورت دلہن کی طرح سجا کر، یعنی اس عزت کے ساتھ. کتنے عزت سے ایک نئی نویلی دلہن کو دلہا کا گھر لیا جاتا ہے. تو نبی فرماتے ہیں اس عزت کے ساتھ اس شخص کو جنت میں لے جایا جائے گا جو آل محمد کی محبت کرتے ہیں، جو آل محبت سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے نبی پاک فرماتے ہیں علی من مات علی حب آل محمد فوتی لہ فی قبرہ بابان الی الجنت. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوشیار ہو جاؤ، سن لو غور سے، جو شخص میری آل محمد سے، آل محمد کی، اہل بیت پاک کی محبت پر انتقال کیا، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ نہیں، جنت میں 2 دروازہ کھلا جائے گا. جنت میں قبر میں اس کے قبر میں 2 دروازے کھلا جائے. کس کا دروازہ؟ جنت کا دروازہ. یعنی جو آل محمد کی محبت پر انتقال کیا، جب اسے قبر میں رکھا جائے گا نا، تو قبر میں سانپ کاٹنے نہیں آئے گا، بچھو کاٹنے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے قبر کے 2 دروازے جنت کے کھل چکے ہیں. 2 دروازے جنت کے کھل چکے ہیں. اور اس کا اور ایک معنی ہے، یعنی جو ولایت پایا آل محمد کی محبت میں، جو محبت ہے آل محمد سے، اہل بیت پاک کی محبت میں، اہل بیت پاک کی حکمت، اہل بیت پاک کے مودت سے جو ولی بنا ان کے نگاہ کرم سے، تو اس کے لیے دروازے، ولایت کے دروازے، اعلیٰ دروازے کھلا جاتا ہے. اعلیٰ دروازہ، ان کا پاور، ان کے ولایت در ترقی کرتا ہے اس وقت. تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص آل محمد کی محبت پر انتقال کیا، اس کے قبر کو، یعنی جو شخص
آل محمد یعنی جانشین حضور غوث اعظم سیدنا سید شاہ یعقوب علی القادری الحسنی والحسینی مدد اللہ العلی پاک کی محبت پر مودت پر انتقال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے قبر کو فرشتے کون فرشتے رحمت کے فرشتے کے لیے مزار بنا دیا جائے گا. کیا ہوگا کس لیے آئیں گے؟ رحمت کے فرشتے اس شخص کے قبر میں اس لیے آئیں گے تاکہ اس قبر کی زیارت کر سکے، اس قبر کی زیارت کر سکے. تو اس کے بعد دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت پاک علیہ السلام کی فضیلت میں بہت حدیث فرمائیں، بہت ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں. ایک حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یعنی آل محمد نبی پاک کس طرح سے کئی قسمیں سے کئی طریقے سے محبت اہل بیت مانگے. کس طرح؟ اس کا عنوان اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے محبت خود محبت مانگتا ہے. محبت خود محبت مانگتا ہے. کیوں؟ نبی پاک تمام امت کے لیے محبت ہے، تمام امت کے لیے محبت یعنی تمام امت نبی اکرم سے محبت کرتا ہے. تو جس سے تمام امت محبت کرتا ہے وہی شخص وہی ہستی وہی محبت اہل بیت کی محبت مانگ رہا ہے. اہل بیت یعنی محبت خود محبت مانگ رہا ہے. کس سے؟ اہل بیت کے. نبی پاک فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت کرو. کس لیے؟ اللہ تمہیں نعمت عطا کرتا ہے، تمہیں جو غذا عطا کرتا ہے، تم جو کھاتے ہو، تم پر خدا کی جو ڈھیر ساری نعمت خدا نے دیا، اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو. یعنی خدا نبی پاک کس طرح سسٹم بتا رہے ہیں. یعنی خدا سے کیوں سوال ہو سکتا ہے خدا سے کیوں محبت کرو؟ بندہ تو پوچھ سکتا ہے نا اللہ سے کیوں؟ تو نبی پاک جواب دے رہے کہ اللہ سے اس لیے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں نعمت عطا کیا. اللہ تمہیں نعمت دیتا ہے. کیا؟ اے ہاتھ نعمت ہے، اے کان نعمت ہے، اے آنکھ نعمت ہے، جو کھاتے ہیں وہ خدا کا نعمت ہے. تو اس نعمت کے سبب خدا سے محبت کرو. اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو. کیوں مجھ سے محبت کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم خدا کے محبت کی وجہ سے یعنی تم جو خدا سے محبت کرتے ہو، تم جو خدا سے محبت کرتے ہو اس محبت کی سبب سے مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو. اس کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں میری محبت کی وجہ سے میری محبت کے سبب سے میری اہل بیت سے محبت کرو. میری اہل بیت سے یعنی کیا؟ خدا کا محبت کس لیے؟ جو نعمت خدا عطا کیا. تو نبی سے محبت کس لیے؟ کیونکہ خدا سے محبت ہے. تو نبی پاک فرما دیے جب میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی سبب یعنی خدا کے محبت نعمت، رسول اللہ کا محبت ہے خدا، حبیب رسول اللہ کا محبت ہے اہل بیت یعنی تمام ایک ہی چین میں بندھا ہوا ہے. یعنی نعمت خدا کے وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو. یعنی جو نعمت تم کو خدا دیتا ہے، جو نعمت تم کو خدا یعنی تم خدا سے محبت کرتے ہو. کس لیے؟ یہ نعمت کے لیے. اگر تم نبی سے محبت نہ کرو تو نعمت تم کو نہیں ملے گا، نعمت نہیں ملے گا. تو پھر نبی فرما دیا اگر وہ نعمت پانا ہے خدا سے محبت کرو اس لیے تاکہ وہ نعمت دے. پھر نبی پاک فرما دیے اگر وہ نعمت تم کو حاصل کرنا ہے تو مجھ سے محبت کرو. پھر نبی پاک فرما دیے اگر وہ نعمت تم کو حاصل کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو. یعنی جو شخص اہل بیت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس شخص پر خدا کی نعمت پر حق ہے. اور جو خدا کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کے لیے نعمت خدا حرام ہے. نعمت خدا حرام ہے. حلال اس کے لیے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں السبعین فی فضائل علی یعنی اہل بیت مولا علی کے شان میں 70 فضائل کے حدیث. کون لکھتے ہیں؟ امام محدث کبیر حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت کے بہت بڑے ولی ہے اور بزرگ بھی ہے، محدث بھی. وہ لکھتے ہیں جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور مولا علی علیہ السلام کا شادی مبارک ہوا
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق مہر میں سیدہ فاطمہ کو تمام زمین حق مہر میں عطا کر دیا، حق مہر میں عطا کر دیا، یعنی تمام زمین کا مالک کون؟ اہل بیت پاک۔ تو زمین سے کیا لکھتا ہے؟ ساگ نکلتا ہے، سبزی نکلتا ہے، چاول نکلتا ہے، ہر سے زمین سے اگتا ہے، اس زمین کا مالک کون؟ اہل بیت اطہار پاک۔ تو اہل بیت اطہار پاک سے جو محبت کرتا ہے تو اس کے لیے تو نعمت حلال ہے، نعمت اس کے لیے تو، کیونکہ اس زمین کا مالک تو اہل بیت ہے۔ جو محبت نہیں کرتا اس کی نعمت کیوں ہے؟ اس کے لیے حرام ہے۔ تو جو بھی معزز سامعین اکرام، اہل بیت پاک کی فضائل میں بہت ساری حدیث ہے، تو اب میں اپنے تقریر کو سمیٹتا ہوں کچھ اس حدیث کو کمپلیٹ کرنے کے بعد۔ پھر کیا؟ اگر کوئی بغض رکھتا ہے اہل بیت سے، محبت نہیں کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا من مات الا بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینہ عیس من رحمت اللہ، یعنی جو شخص آل محمد کی بغض پر، دشمنی پر، عداوت پر انتقال کیا، مرا، تو کل قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں اس کے آنکھ اور اس کے آنکھ کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ خدا کی رحمت سے محروم ہو گیا، خدا کے رحمت سے محروم ہو گیا۔ اس کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں کیا؟ الا من مات الا بغض آل محمد مات کافرون، ساودھان ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو آل محمد کی بغض پر انتقال کیا وہ کافر ہو کر انتقال کیا، یعنی موجودہ گدی نشین جانشین حضور پاک سیدنا سید یعقوب علی القادری الحسنی والحسینی مدد اللہ العلی کی محبت مومن کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا، جو بغض رکھ کر انتقال کرے گا، مرے گا، اور وہ عداوت رکھ کر زندگی بسر کرے گا، وہ مسلمانوں کی طرح نہیں، وہ کافروں کی طرح، اور کافر ہو کر مرے گا۔ کیا ہو کر؟ کافر ہو کر مرے گا۔ اس کے بعد دیکھیں نبی پاک کیا فرماتا ہے؟ الا من مات الا بغض آل محمد لم یسم ریحات الجنہ، یعنی جو شخص آل محمد کی محبت پر، بغض پر مرا، الا من مات الا بغض آل محمد، جو شخص آل محمد کی بغض پر مرا اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گا، یعنی جنت تو جانا دور کی بات ہے، عطر سونگھتے ہیں نا، عطر کا خوشبو لیتا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں جو بغض رکھتا ہے اہل بیت کی، آل محمد کی عداوت رکھتا ہے، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہے۔ اس کے بعد نبی کیا فرماتے ہیں؟ الا من مات بغض آل بیتی، یعنی جو شخص میرے اہل بیت کی بغض پر مرا فلا ناصب لہ فی صفاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کا گمان ہو کہ میں مسلمان ہو کر مرا، میں نماز پڑھ کر مرا، میں حج کر مرا، اب مجھے جنت چاہیے، میں بالکل مومن ہوں، مکمل مومن ہوں، تو اس کا اگر کسی کا گمان ہو تو نبی پاک فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت سے بغض لے کر اور عداوت لے کر انتقال کیا اور آخرت میں مجھ سے ملے تو فعلا نصیب لہ، نصیبہ صفاعت لہ، اس کے لیے میرے صفاعت اس کے نصیب میں نہیں ہے، اس کے نصیب میں میرے صفاعت نہیں ہے، یعنی اگر صفاعت محمد پانا ہے، صفاعت محمد پانا ہے، حوض کوثر کا جام پینا ہے، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو تو ہر سے مل جائے گا۔ اگر اس چوکٹ میں کوئی آ کر سر جھکا دے، ماتھا ٹیک دے تو خدا اسے بخش دیتا ہے، اگر کوئی شخص اس چوکٹ میں آ جائے، قدم رکھ دے تو نجات پا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس چوکٹ میں آ جائے تو اسے ہدایت مل جاتا ہے، کیونکہ نجات کا مالک اس چوکٹ کے گدی نشین حضور پاک ہے، صفاعت کا مالک اس چوکٹ کے گدی نشین حضور پاک ہے۔ تو معزز، تو اپنے گفتگو اس اشعار کے ساتھ سمیٹتا ہوں، اس اشعار کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔
کہ بلبل کو پھول سما کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول سما کو پروانہ چاہیے، ہم کو تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، بلبل کو پھول سما کو پروانہ چاہیے، ہم کو تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ جو دشمن اہل بیت ہے یہاں، جو دشمن اہل بیت ہے یہاں، انہیں پیدا لینے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے، انہیں پیدا لینے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔